اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اپنے جسم کے سب سے اہم حصوں کا ذکر کریں تو ان میں ریڑھ کی ہڈی کا ذکر ضرور ہوگا، کیونکہ ہمارے چلنے پھرنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک ریڑھ کی ہڈی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن فرض کریں کہ کسی کا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے سر سے نیچے والا حصہ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف دماغ ہی ٹھیک رہتا ہے، تو کیا کسی بیکار دھڑ والے شخص کے دماغ کے نیچے کسی کام کرنے والے دھڑ کو لگایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سائنسدانوں کی جانب سے پچھلے کئی سالوں سے تحقیق جاری ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہارٹ ٹرانسپلانٹ اور لیور ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر دماغ اور دماغ کے نیچے والے دھڑ کا ٹرانسپلانٹ بھی ممکن ہے۔ ناظرین محترم، یہ 125 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایک برٹش ڈاکٹر نے برطانوی نسل کے کتے کی کھوپڑی کو اس کے دھڑ سے الگ کر کے دوسری نسل کے کتے کے جسم کے ساتھ اٹیچ کیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جیسے ہی سرجری مکمل ہوگی تو کتا فوراً ہوش میں آ جائے گا، لیکن اس سرجری کے اگلے 7 دن تک وہ کتا ہوش میں نہیں آیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح کا ہی ایک اور ہیڈ ٹرانسپلانٹ کا تجربہ سن 1960 میں کیا گیا تھا، جس میں ایک بندر کے سر کو علیحدہ کر کے دوسرے بندر کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ یہ سرجری مکمل طور پر کامیاب ہوئی کہ سرجری کے بعد بندر ہوش میں آ گیا، مگر اس کے نچلے دھڑ کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا تھا اور 9 دن تک زندہ رہنے کے بعد اس بندر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دوستو، میڈیکل سائنس میں یہ تجربات جاری رہے اور سائنسدان مسلسل یہ بات سوچتے رہے کہ آخر کس طرح ایک انسان کی کھوپڑی کسی دوسرے کے جسم پر لگائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تجربات ایسے ہی جاری رہے اور پھر سن 1982 میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے 1000 چوہوں پر یہ تجربہ کیا اور پھر جو نتیجہ نکلا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس سرجری کے بعد یہ چوہے سر سے دم تک بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے اور پہلے کی طرح ہی نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا، جسے پوری دنیا میں خاصی پذیرائی ملی۔ ناظرین، اس تجربے کے بعد 6 جون سن 1998 کو میڈیکل فیکلٹی نے انسان پر یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بڑا رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پورا سر ٹرانسپلانٹ کرنے کے بجائے صرف دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد یہ تجربہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے سرجری کے دوران چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس 62 سالہ مریض کے دونوں پیر کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کے بعد سن 2013 میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کے دوران یہ سوال اٹھایا گیا کہ جب دل، جگر اور دوسرے آرگنز انسان کی باڈی میں ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں تو کیا پورے کا پورا سر کسی دھڑ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا مستقبل قریب میں ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے اور نہ ہی سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دماغ کے نچلے حصے سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک بہت چھوٹی چھوٹی نروز ہوتی ہیں جن کو انسانی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ان نروز کو کاٹ کر کہیں اور جوڑنا ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ معزز ناظرین، حال ہی میں چین کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگلے سال دنیا کی پہلی ہیڈ ٹرانسپلانٹ سرجری مکمل کر لیں گے۔ دنیا میں سر کی پہلی ٹرانسپلانٹ کی تیاری اس وقت ماند پڑ گئی جب دسمبر سن 2017 میں کی جانے والی اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد لیکن متنازع اور خطرناک سرجری کے لیے روسی مریض نے عین موقع پر انکار کر دیا تھا، جو کہ اب چینی مریض پر آزمائی جائے گی، جو کہ اگلے سال کے پہلے 4 مہینوں کے کسی دن ممکن ہے۔ آپریشن معطل ہونے کی وجہ روس کے مریض کی جانب سے سرجری کرانے سے انکار تھا، جنہوں نے اس سے قبل خود کو اس سرجری کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، تاہم عین موقع پر انہوں نے سرجری کرانے سے معذرت کر لی۔ ریڑھ کی ہڈی اور پٹھوں کی بیماری میں مبتلا اس مریض کا سرجری سے انکار کی وجہ بتاتے ہوئے کہنا تھا کہ سرجنز مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور معمولات زندگی عام لوگوں کی طرح ادا کرنے تو کجا، سرجری کے بعد زندہ بیدار ہونے تک کی ضمانت دینے سے قاصر تھے، جس کی بنیاد پر میں نے سرجری نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مریض نے بتایا کہ میں اٹلی کے سرجن کے بجائے اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس خطرناک سرجری کے بجائے زیادہ محفوظ طریقہ علاج کو ترجیح دوں گا،
جس میں ایک سٹیل کی راڈ کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دیا جاتا ہے اور یوں مریض کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے اور وہ کئی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب نیورو سرجنز کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ اب یہ سرجری ایک چائنیز مریض کی جائے گی جو کہ اس آپریشن کے لیے تیار ہے اور جس کے لیے ایک چینی سرجن بھی میرے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والے سرجن کا مزید کہنا تھا کہ اگلے سال کے شروع میں چین میں یہ آپریشن کر دیا جائے گا، جس کے مثبت نتائج کے لیے میں اور میری ٹیم نہایت پر امید ہے، تاہم اس آپریشن کی کوئی حتمی تاریخ ابھی نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں انقلاب برپا کر دینے والے اس ٹرانسپلانٹ میں $11 ملین کی لاگت آئے گی اور یہ پیچیدہ آپریشن 150 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل ٹیم 36 گھنٹوں میں مکمل کر پائے گی۔ نیورو سرجنز کا ہیڈ ٹرانسپلانٹ کو موت سے زیادہ ہولناک قرار دیتے ہوئے کہنا ہے کہ اگر یہ آپریشن کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو دماغ نئے جسم کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر سکتا ہے اور اس صورتحال میں مریض کو ایسے شدید نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا آج تک کبھی تجربہ نہیں کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ انتہائی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔